السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن لیکچرز کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے۔ آکسفورڈ گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے آن لائن لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں آپ کے لیے مسٹر چپس انٹر پارٹ 2 سبجیکٹ انگلش مسٹر چپس کا لیکچر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 5 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیں وائٹ بورڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر کا ہیڈنگ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے لکھ دیا ہے لیسن نمبر 5 مسٹر چپس۔ اس چیپٹر میں جو ہیڈنگ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ ہے کیتھرائنز انفلوئنس آن مسٹر چپس، یعنی کیتھرائن کا مسٹر چپس کے اوپر کیا اثرات جو تھے وہ پڑے تھے اس کی شخصیت پر، اس کے کریکٹر پر۔ تو اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس مینشن کر دیے ہیں، تو آئے ہم اس کا سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہی واز ویری ہیپی آفٹر میرج، یعنی کہ مسٹر چپس کیتھرائن سے شادی کے بعد بہت خوش مزاج ہو گئے تھے۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، یہ اس کا ایفیکٹ ایفیکٹ تھا مسٹر چپس کے اوپر۔ کیتھرائن کا جو پہلا ایفیکٹ تھا یا پہلا اثر تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر چپس کا موڈ بہت ہیپی ہو گیا تھا۔ سہولت کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس آگے لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں۔ شادی کے بعد مسٹر چپس کا موڈ جو تھا وہ بہت ہیپی تھا، وہ خوش رہتے تھے، اسمائل پاس کرتے تھے اور آنے جانے والوں کے ساتھ بڑا ہی پلیزنٹ موڈ اختیار کرتے تھے، اور ان کی طبیعت میں بھی ہیپی موڈ واضح نظر آتا تھا۔ سیکنڈ میں جو ایفیکٹ پڑا تھا وہ تھا پلیزنٹ جیسچرز، یعنی خوش مزاج جو انداز ہوتے ہیں وہ اپنی موڈ میں ان کے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ دو پوائنٹس یعنی ہیپی موڈ اور پلیزنٹ جیسچرز، یہ اس فرسٹ پوائنٹ کی تفصیل میں موجود ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس بیٹرمنٹ ان ہز ڈسپلن، یعنی اس کے نظم و ضبط میں بہتری۔ اس کے نظم و ضبط میں بہتری کس لحاظ سے، کس طرح اس کے نظم و ضبط میں بہتری آئی؟ تو آئے اس کے جو منی پوائنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کلاسز میں سب سے پہلے مسٹر چپس بڑے پلیزنٹ موڈ کے ساتھ انٹر ہوتے، اور کلاسز میں بچے بھی بڑی خوشی کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے، حتیٰ کہ مسٹر چپس نے کلاسز میں جوکس سنانے کی عادت بھی ان کے اندر آ گئی تھی۔ یہ بھی کیتھرائن کے انفلوئنس کا ایک ایلیمنٹ تھا۔ جوکس کے بعد مسٹر چپس اسمائلز پاس کرنا شروع ہو گئے تھے، یہ بھی ایک ایفیکٹ تھا، یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور اپنے اسٹاف اور کولیگس کے ساتھ بھی انہوں نے اسمائل پاس کرنا شروع کر دی تھی۔ تو بیٹرمنٹ ان ہز ڈسپلن میں انہوں نے اپنے کلاسز میں بہتری لے کے آئے، جوکس کرنا شروع کر دیے اور اسمائلز جو تھی پاس کرنا شروع کر دی۔ پوائنٹ نمبر 3 میں مسٹر چپس ٹیچنگ بیکمز انٹرسٹنگ، اس کا پڑھانے کا انداز بڑا خوشگوار نظر آنے لگا اور دلچسپ نظر آنے لگا۔ اس پوائنٹ میں جو چیزیں میں نے مینشن کی ہیں وہ ہے کہ ان کے سٹائلز، یعنی انٹرسٹنگ کیوں بنا ان کا ٹیچنگ کا سٹائل۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ سٹائلز اختیار کرنا شروع ہو گئے۔ سٹائل سے مراد یہ کہ جس ٹاپک پہ وہ بات کر رہے ہوتے اس میں آنے والے ہر لفظ اور جملے کے مطابق وہ ایک سٹائل اور ایکٹ بھی پرفارم کرنا شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ باڈی لینگویج بھی وہ اپنے یعنی ڈیورنگ ٹیچنگ جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بھی ایکسپریس کر رہی ہوتی تھی، اظہار کر رہی ہوتی تھی کہ وہ جس بات کو بیان کر رہے ہیں اس میں باڈی لینگویج بھی پرفارم کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ ہی بیکمز براڈ مائنڈیڈ، مسٹر چپس براڈ مائنڈیڈ ہو گئے۔ یہ بھی ایک کیتھرائن کا ایفیکٹ تھا ان کی زندگی میں آنے سے۔ براڈ مائنڈیڈ میں سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے شروع کے چیپٹرز میں پڑھا تھا، براڈ مائنڈیڈ کیسے ہوئے؟ سٹارٹنگ کے چیپٹرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیفور میرج جو تھا مسٹر چپس نیرو مائنڈیڈ تھے، ذرا تنگ نظر تھے، پرانے خیالات رکھنے والے تھے، روایتی خیالات رکھنے والے تھے، اور اس کے بعد اسی نیرو مائنڈیڈنیس کو مسٹر چپس نے جو تھا اس کو براڈ مائنڈیڈنیس میں تبدیل کیا، یعنی عورتوں کے حقوق کے وہ قائل نہیں تھے،
یہ ان کی تنگ نظری تھی، عورتوں کی آزادی کے قائل نہیں تھے، یہ ان کی تنگ نظری تھی، لیکن انہوں نے اسی نیرو مائنڈڈنیس کو چینج کر کے تو اپنے اندر براڈ مائنڈڈنیس لے کے آئے. یہ بھی کیتھرائن کا ایک انفلوئنس ان کی شخصیت میں نمودار ہوا. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. پوائنٹ نمبر 5 میں کیتھرائن بیکم پاپولر ان بروک فیلڈ. بروک فیلڈ اسکول میں کیتھرائن بڑی مشہور ہو گئی. کیوں، کیسے، کس طرح سے، اس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 اس کے مشہور ہونے میں سب سے پہلی بات تھی پارٹیسپیشن. یعنی کیتھرائن نے بروک فیلڈ کی تمام ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، اس میں شریک ہونا شروع کیا اور اس میں حصہ لینا شروع کیا. ایون کلاسز میں، اسکول کے ٹائم ٹیبل میں، اسکول کے آنے میں، اسکول جانے میں، ڈریسنگز میں، بات کرنے میں، یہ تمام ماڈرن رنگ جو تھے کیتھرائن کی شخصیت میں وہ اس نے اسکول کی سرگرمیوں میں شریک ہونے کے بعد ان کو آگے بڑھایا. سیکنڈلی ایکٹیونیس تھی. کیتھرائن کے بروک فیلڈ اسکول میں پاپولر ہونے میں اس کی ایکٹیونیس، چستی بھی موجود تھی، وہ بڑا ایکٹیولی کام کرتی تھی اور ایکٹیونیس کے ساتھ وہ اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرنے میں بھی کارآمد ثابت ہوئی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 6 ہے گڈ پیسز آف ایڈوائزز اینڈ پارٹیز. یعنی اچھی نصیحتیں اور جو تھا پارٹیز میں شامل ہونا، یہ بھی کیتھرائن کا انفلوئنس تھا کہ اس نے مسٹر چپس کو اچھی نصیحتیں کیں اور پارٹیز میں بھی شامل ہونا شروع کر دیا. تو مسٹر چپس نے جو پارٹیز وغیرہ میں شامل ہونا شروع کیا اس میں یہ تھا کہ بی پلیزنٹ، وہ مطلب خوشگوار اور ہیپی رہنا شروع ہو گئے. اور ارینج پارٹیز، اور ایون کیتھرائن نے اسکول کے اندر مختلف قسم کی پارٹیز ارینج کروانا شروع کر دیں، جس میں اس نے اسکول کے اندر پارٹیز، کلاس رومز کے اندر پارٹیز ارینج کروانا شروع کیں. کلاس رومز کے علاوہ ویسے بچوں کی پوزیشن آتی تھی تو ان کی بھی پارٹیز ارینج کروانا شروع کی. تو ان پارٹیز کو ارینج کروانے سے اور مسٹر چپس کو نصیحتیں کرنے سے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سافٹ رہیں، مسٹر چپس کو وہ اس نے سموتھ رکھنے کی کوشش کی، مسٹر چپس کو سافٹ رکھنے کی کوشش کی، اور مسٹر چپس کے اندر یہ تبدیلی اس نے بڑی کوشش کے بعد پیدا کی. تو مسٹر چپس میں یہ تبدیلی نظر بھی آتی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 7 ہے کیتھرائنز آفن سنگز فار مسٹر چپس. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. یعنی وہ اکثر مسٹر چپس کے لیے گیت بھی گاتی تھی. یعنی مسٹر چپس کی خشک طبیعت میں، مسٹر چپس کے ڈرائی مزاج کے اندر جو ہے وہ خوشی لے کے آنے کے لیے، اچھا موڈ پیدا کرنے کے لیے، مسٹر چپس میں تبدیلی لے کے آنے کے لیے وہ اس کے سامنے اکثر گیت گاتی تھی. کیا گاتی تھی گیت میں؟ اس میں نے لکھ دیا ہے کہ سانگس، ہیپی سانگس، خوشی کے گیت، رومانٹک گیت وہ گاتی تھی، اور مختلف ٹیونز بھی پرفارم کرتی تھی خوشی کے گیت کی. اور پھر اس کے بعد رومانٹک سانگس کے جو لیرکس ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں، وہ اکثر گاتی رہتی تھی چلتے پھرتے، کام کاج کرتے ہوئے، جس سے مسٹر چپس سن کے تو بڑا پلیزنٹ، ہیپی اور اچھا محسوس کرتے تھے. ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 8 ہے ڈیتھ آف کیتھرائن آفٹر 2 ایئرس. 2 سال کے بعد مسٹر چپس کی شادی کے کیتھرائن جو تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور کیتھرائن کے اللہ کو پیارے ہونے سے جو مسٹر چپس کے اوپر، جیسے ہم پڑھ کیتھرائن انفلوئنس آف مسٹر چپس، کیتھرائن نے کیا اثر ڈالا مسٹر چپس کے اوپر. تو مسٹر چپس کیتھرائن کی وفات کے بعد جو ان میں تبدیلی رونما ہوئی، ایک تو یہ تھی کہ سیڈنس، وہ اداس رہنا شروع ہو گئے. اس کے بعد سورو، دکھ اور غم ان کے اندر مطلب ان کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا. گلوم، اداسی. تو اداس رہنا بھی مسٹر چپس کے مزاج میں ایک نیا پودا لگ گیا، نیا موڈ ان کے اندر آ گیا. تو یہ ایک مطلب چیزیں جو ایک دم سے ریفریش ہوئی تھیں کیتھرائن کے ان کی لائف میں آنے سے، وہ دوبارہ پھر جو تھیں وہ ڈل ہونا شروع ہو گئی. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 9 میں ہے ینگ ایز لائک ہر سیلف. کیتھرائن کا ایک یہ بھی بڑا امپورٹنٹ انفلوئنس تھا، ایفیکٹ تھا، اثر تھا مسٹر چپس پہ کہ کیتھرائن نے مسٹر چپس کو اپنی طرح جوان بنا دیا. اس کے لیے کیا تھا جی؟ کیوٹ. مسٹر چپس بڑا کیوٹ نظر آنا شروع ہو گئے اپنی ڈریسنگ میں، اس کے بعد اپنے بات کرنے کے انداز میں، اپنی باڈی لینگویج میں جو تھے وہ بڑے کیوٹ، ڈیسنٹ نظر آنا شروع ہو گئے. فنی، مذاق وغیرہ بھی کرتے تھے، مزاح طبیعت میں مزہ آ گیا، اور اسمارٹ. اور مسٹر چپس ود دا پیسج آف ٹائم کیتھرائن نے ان کو
परमानेंट वॉक करवाना स्टार्ट की, जिससे मिस्टर चिप्स के अंदर बुढ़ापे की उम्र में भी उनके अंदर एक स्मार्ट लुक जो थी वो पैदा हो गई। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पॉइंट है अराइवल एंड डिपार्चर इन ब्रुकफील्ड, यानी कैथराइन के इन्फ्लुएंस ने मिस्टर चिप्स के ऊपर, जो मिस्टर चिप्स की अराइवल और डिपार्चर यानी आमद और रवानगी थी ब्रुकफील्ड में, उसमें भी असरअंदाज किया कैथराइन ने उनके लिए। सॉरी, तो देखते हैं क्या अराइवल और डिपार्चर में तब्दीली रूनमा की। मिस्टर चिप्स बड़ा एक्टिव और स्पीडी यानी रफ्तार के साथ, एक कंसिस्टेंट मुस्तकिल और तसलसल रफ्तार के साथ ब्रुकफील्ड में एंटर होते और नज़र आता कि बहुत से एजेड साथी कराम की निस्बत मिस्टर चिप्स की आमद जो थी वो बड़ी इफेक्टिव और मौसर साबित होती। फिर उसके बाद पंक्चुअल भी मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो मिस्टर चिप्स का स्कूल में आना और फिर उनका मिस्टर चिप्स का स्कूल से जाना, उसमें स्पीड, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें नुमाया तौर पर नज़र आने लगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने देखा कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स यानी असरात कैथराइन ने मिस्टर चिप्स की लाइफ में पैदा किए। उनके सियासी नज़रियात को भी काफ़ी हद तक उसने तब्दील कर दिया, और छोटी छोटी बात जो वो महसूस करते थे पुराने रस्म व रिवाज के मुताबिक, उसको भी कैथराइन ने अपने असर से तब्दील कर दिया। तो इसमें एक पॉइंट है नंबर 8, डेथ ऑफ कैथराइन आफ्टर 2 years। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर पे हम तफसील से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स जो थे वो उसके ऊपर मिस्टर चिप्स के ऊपर उनकी वफात के बाद आए। तो ये ओवरऑल इफेक्ट्स जो हमने देखे हैं, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और इसको आप जहन में रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और